أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 56, 57 اور 58 کی تطبیق. ثم ثا کو نرمی سے ادا کرنا ہے. میم مشدد غنہ ایک الف کے برابر. ثم بعثناکم. اب یہاں پر بھی ثا کو سین سے نہیں چینج کرنا. بعثناکم نا کھڑا زبر ایک الف کے برابر. بعثناکم میم ساکن کے بعد میم مشدد. یہاں پر ہم ایک الف کے برابر ٹھہریں گے, ادغام کریں گے. پھر من بعد نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے تو وہاں پر آواز نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے. تو اخلاق کا قاعدہ ہے یہاں پر من بعد عین کو واضح کرے. ہم وسط حلق سے آواز نکلتی ہے عین کی. موتکم مو واولین. لعلکم لام تشدید کا دھیان رکھے. لعلکم تشکرون شین میں پھیلنے کی صفت ہے. تش ایسے نہیں پڑھنا. تشکرون رو واو مدہ اور آخر میں مدارج سکون. وظللنا وا کو زا سے نہیں ملانا اور ذال سے بھی نہیں ملانا. ثا ذال اور ضو ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں, لیکن ضو جو ہے موٹے حروف میں سے ہے, اس وجہ سے زبان کی جڑیں بھی اوپر کوٹیں گی. وللنا تین لام ایٹ اے ٹائم ادا کر رہے ہیں. ولل تین لام بنتے ہیں, تو دھیان رکھیے یہاں پر نا الف مدہ. علیکم لئی یا لین. علیکم الغمام. اب غائن کو پر کر کے پڑھنا ہے, منہ بھر کے ادا کرنا ہے. ما الف مدہ اور دوسرا ما جو ہے اس کا دھیان رکھیں یہ لمبا نہ ہو. غمام. وَأَنزَلْنَا اخفا یہاں پر باریک اخفا. نا الف مدہ. علیکم لئی یا لین. علیکم المن مشدد ایک الف کے برابر. من وسلوى نہیں پڑھنا. من والسلوى وا کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کے برابر. تو اس کو ہم وا جو ہے وقف مطلق میں سے ہے, تو یہاں پر ہم والسلوى پر ہی اسٹاپ کر دیں گے. کلو واو مدہ. میں یہاں پر اخفا جو ہے موٹی ہے, تو موٹے حروف میں سے ہے. میں طیباتی. ما الف مدہ. رزق یہاں پر قاف کا دھیان رکھے, حروف قلقلہ میں سے ہے, ہلنا چاہیے. رزقناکم کم میں بھی دھیان رکھے, کاف باریک ہے, پہلا قاف موٹا دوسرا باریک. رزقناکم. وما الف مدہ. ظلموا واو مدہ. نا الف مدہ. ولا کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. ولیکن یہاں پر اخفا ہم نے کرنی ہے باریک. کانو کا الف مدہ. نو واو مدہ. یہاں پہ مد اصلی موجود ہے لیکن اس کے اوپر مد بھی ہے, مد منفصل. تو اس کو ہم نے تین الف دو الف ایک الف تینوں طریقے جائز ہیں, لمبا کرنا ہے. انفسہم اخفا یہاں پہ. یظلمون اور یظلمون کا یہاں پہ ضوا کا دھیان رکھیں. یظلمون نہ ہو, بہت زیادہ سختی نہ ہو ضوا میں, کیونکہ ضوا زا کی جگہ سے ادا نہیں ہوتا. یظلمون
सुकून, मुँह का भी ध्यान रखें, आवाज़ नाक में ना जाए, और आखिर में मद अर्ज़ सुकून। आयत नंबर 58 वइज़ दाल का ध्यान रखें, सख्ती भी ना हो और हिले भी नहीं, वइज़ ऐसे नहीं पढ़ना। कुल ना, लाम साकिन का भी ध्यान रखें, हिले नहीं। नद, अब दाल साकिन को हमने हिलाना है क्योंकि हरूफ कलकला में से है। क़ाफ तो बा जीम दाल, 5 हरूफ जब इनके ऊपर साकिन आ जाए तो फिर ये हिला के पढ़े जाते हैं। वइज़ कुल नदखुलू, नद खुलू व मद्दा खौ का पर पढ़ना है। हाज़िहिल, हाज़िहिल दाल का बहुत ध्यान रखें, भारी नर्म हरूफ में से है। हिल क़रयता, लाम साकिन और रौ साकिन दोनों का ख्याल रखें, हिले नहीं। फ़कुलू व मदा मिन्हा, नून साकिन का ध्यान रखें, हिले नहीं। हा अलिफ मदा, हैसु या लीन, सा नरमी से अदा करें। शे तुम, हमज़ा में झटका, शे तुम ना पढ़े, शे तुम, आवाज़ बंद होगी लेकिन सांस हमारा टूटेगा नहीं। रग़दऊ, रॉ को भी पुर पढ़ना है, ग़ौन को भी पुर पढ़ना है। तनवीन के बाद वाव है, दोनों को मर्ज करेंगे, इदगाम का कायदा है। फिर रग़दौवद, यहाँ पर भी दाल साकिन को हिलाना है। खुलुल, लाम साकिन का ध्यान रखें, हिले नहीं। लाम पेश के बाद लाम पेश को लाम साकिन से मिलाना है, दरमियान में जितने भी हरूफ है ये साइलेंट हो जाते हैं। अरबी में रूल है कि जब हरकत के बाद साकिन आ जाए तो दरमियान में जितने हरूफ होते हैं अगर उनके ऊपर कोई हरकत ना हो तो वो सारे गिर जाते हैं। फिर इसको हम पढ़ेंगे रग़दौ वदखुलुल बाबा, बा अलिफ मद्दा, सुज्जदौ, वक़ूलू, क़ू व मद्दा, लू व मद्दा, हित्तुन, फ़ा मोटा पढ़ना है, हित्तुन, नग़फ़िर लकुम, तुम, तनवीन के बाद नून तशदीद है तो यहाँ पर भी हम इदगाम कर रहे हैं। नग़फ़िर लकुम, ग़ैन मोटे हरूफ में से है, पुर अदा करें इसको। लकुम ख़तायाकुम, ख़तायाकुम, ख़ और तो मोटे हरूफ हैं और या इसके ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसको बारीक पढ़ना है। ख़तायाकुम वसनज़ीदुल, अब यहाँ पे ज़ा जो है इसको सख्ती से पढ़ना है। सनज़ीदुल, ज़ी या मद्दा, दुल मुहसिनीन, मुह, हा को भी वस्ते हलक से निकाले, रगड़ का तिसान के साथ निकलती है तो इसको हिलाना नहीं है। और नी जो है या मद्दा, आखिर में मद अर्ज़ सुकून। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अल-बक़रा की आयात 56, 57 और 58 का तर्जुमा और रूट वर्ड्स को देखेंगे। आयत नंबर 56 है सुम्मा, फिर बअसनाकुम, उठाया हमने तुमको, मिन बादी, इसके बाद, मौतिकुम, तुम्हारी मौत के, लअल्लकुम, ताकि तुम, तशकुरून, तुम शुक्र अदा करो। बअसनाकुम का रूट है बा आइन सा। बअसना का मतलब होता है ज़िंदा किया हमने तुमको। बअसनाकुम का मतलब है, बाअसा का मतलब होता है किसी चीज़ को उभारना, किसी तरफ भेजना। रसूल के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि लोगों की तरफ रसूल को मबऊस किया गया, और मुर्दों के लिए भी कि हशर के वक्त उनको मबऊस किया जाएगा। वज़ल्ललना, और साया किया हमने, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, अलगमामा, बादलों का, व अंज़लना, और नाजिल किया, उतारा हमने, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, अलमन्ना, मन, व सलवा, और सलवा। खुलू, खाओ, मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से, माँ, जो, रज़क़नाकुम, दिया, रिज़्क़ दिया हमने तुमको, व मा ज़लमूना, और नहीं जुल्म किया हमने, वलाकिन कानू, और लेकिन थे तुम, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, यज़लिमून, खुद जुल्म करने वाले। इसमें रूट है ज़ल्ललना, ज़ा लाम लाम, इसका मतलब होता है ज़ल्ललना, साया किया हमने। धूप का ऑपोजिट है ये, रात की तारीकी, साया, ग़ुरूब आफ्ताब से जो साया ज़ाहिर होता है, और खुशहाली के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अलगमामा, गैन मीम मीम, बादलों का ढांप लेना,
وہ بادل جو تہ بتہ گاڑا ہو کر سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دے۔ غم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے نا کہ خوشی دل تک پہنچنے سے رک جاتی ہے، تو یہ غم وہی ایک ہی روٹ ہے اس کا بھی۔ اس کے بعد ہے منا میم نون نون۔ من کہتے ہیں احسان کو، بھاری یا بڑے احسان کو۔ ایک مشروم جیسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اگائی تھی، ترنجبین بھی اس کو کہا گیا، اور یہ آسمان سے نازل ہوتی تھی بنی اسرائیل کے لیے، میٹھی چیز تھی۔ السلویٰ سین لام واو، ہر وہ چیز جو راحت کا باعث ہو، بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا جو آسمان سے اترتا تھا۔ اس کے بعد لفظ ہے کلو، حمزہ کاف لام، اس کا مطلب ہوتا ہے تم سب کھاؤ۔ اکلا کا مطلب کھانا، جب انسان کھانے پر آئے تو کل کا کل کھانے کو دل چاہتا ہے نا اس کا، اس لیے اس کو اکلا کہا گیا۔ طیباتی، تو یا با، طیب کہتے ہیں حلال کو، وہ چیز جو نجاست سے پاک ہو، دل کو خوش کرے اور اچھی لگنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، خوش ذائقہ ہو جو چیز اس کو طیب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلی آیت ہے آیت نمبر 58 وَإِذْ، اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس بستی میں، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں کہیں سے، شی تم چاہو، راغدن با افراد یا خوب، ودخلوا البابا اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہو تم، حطۃ بخش دیجئے ہم کو، گناہ جھاڑ دیجئے ہمارے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اس میں نیا لفظ ہے ادخلو، دال خا لام روٹ ہے اس کا، ادخلو کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، خروج کا یہ اپوزٹ ہوتا ہے ادخلو۔ پھر اس کے بعد ہے قریۃ، کاف را یا، شہر یا بستی کے لیے بولا جاتا ہے، ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قریہ۔ اس کے بعد ہے راغدن، را غین دال، راغدہ کا مطلب ہوتا ہے خوب، بافرات رغبت سے۔ اس سے پہلے راغدہ سے پہلے شی تم ایک نیا لفظ لگ رہا ہے آپ کو، یہ دراصل شاء جو ہم بولتے ہیں نا، انشاء اگر چاہے، اللہ یہ شاء ہی سے ہے، شی تم چاہو تم، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور شی تم چاہو، اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے ہے البابا، با حمزہ با اس کا روٹ ہے، الباب کہتے ہیں دروازے، کسی جگہ شہر یا مکان میں داخل ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حطۃ، ہا توئیں اس کا مطلب ہوتا ہے بخش دے، نازل ہونا کسی چیز کا، اوپر سے نیچے گرنا، یا گناہ جھاڑ دے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ نغفر لکم، نہیں یہ تو جی، نغفر لکم پہلے سجدن تھا، سین جیم دال، اس کا مطلب ہے سجدہ کرنا، جھک جانا۔ پھر حطۃ کا میں مطلب بتا چکی ہوں۔ پھر نغفر لکم غین فارا، اس کا مطلب ہم بخش دیں گے تم کو، تمہارے لیے، کسی چیز کو ڈھانپ کر چھپا دینا، معاف کر دینا، گناہ بخش دینا۔ خطایاکم تمہاری خطائیں، غلطی سے کوئی برا کام ہو جانا خطا ہے، بلا ارادہ کو غلط کام کر لینا خطا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سنزید، سا کا مطلب عنقریب، نہ ہم، زیدو زیادہ دیں گے، عنقریب ہم زیادہ دیں گے، سا عنقریب کے لیے، مستقبل کے، اور نا کا ترجمہ ہے ہم، اور زیدو کا مطلب ہے زیادہ دینا، زا یا دال اس کا روٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے محسنین، ہا سین نون اس کا روٹ ہے۔ حسن نیکی کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے، حسین کام کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے، وہ کام جو آنکھوں کو بھی بھلا لگے اور دل کو بھی بھلا لگے اس کو حسین محسن کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر
56 سے سبق کا آغاز کریں گے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ان 70 لوگوں کی موت جب ہوئی تھی، جن لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرا دی اور وہ سب کے سب مر گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے اور انہوں نے بہت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ میں واپس اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو ان کو کیا جواب دوں گا، کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ یہ تو بنی اسرائیل میں سے چنے ہوئے لوگ تھے، یعنی وہ جو ان کے بڑے برگزیدہ لوگ تھے نا، وہ لوگ تھے وہ۔ تو یا اللہ انہوں نے کہا ہم پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان مردوں کو زندہ کر دیا اور ان سب نے یک بیک زبان توبہ کر لی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیوں زندگی دی گئی؟ تاکہ تم شکر گزار بنو، کیونکہ ان کے اندر ناشکری بہت زیادہ آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو وہ بھول جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تجربے میں سے گزارا، آزمائش میں سے گزارا، کیونکہ یہ اپنے مقصد کو بھول گئے تھے۔ ان کو یاد نہیں رہا تھا کہ یہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور چنے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کو کسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس وقت سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور زندگی کے مقصد کو بھولنا نہیں چاہیے اور شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یہ گویا کہ ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر کبھی ہم مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ہمیشہ سب سے پہلے اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی۔ یقیناً ہماری غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں گرفتار کریں تو دراصل اللہ تعالیٰ اس لیے مشکل میں گرفتار کرتے ہیں، جیسے بچے کو سویا ہوا بچہ ہو، ماں اس کو جگا رہی ہوتی ہے اور وہ اٹھ نہیں رہا ہوتا، تو کئی دفعہ ماں اس کو جھنجھوڑتی ہے کندھے سے پکڑ کے کہ اٹھو، تو اس وقت تو وہ بچے کو بہت برا لگتا ہے، لیکن دراصل اسی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے اٹھنا فائدہ مند ہوتا ہے، اس کے لیے ماں اس کو تھوڑی تکلیف دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس مثال سے سمجھنا چاہیے، جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ کبھی بھی اللہ سے مشکل مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر مشکل آ جائے تو ہمیشہ اس میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس لیے تمہیں جھنجھوڑا گیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کی مرضی کے کاموں میں لگائی جائیں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہیں، اولاد کی، مال و دولت کی صورت میں، پھر ہمارے اعضاء، یہ بھی، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ ان کو اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے میں استعمال کیا جائے۔ اللہ نے کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں دیے، ان سب کو اللہ کی راہ میں لگایا جائے تو شکر ادا ہو سکے گا۔ جو آزمائش انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتی ہے۔ اگر آزمائش میں توبہ کا موقع ملے اور توفیق مل جائے توبہ کی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکے کٹر کافر ہونے سے بچا لیا اور پہلے ہی جھنجھوڑ دیا اور ہماری آنکھیں کھل گئیں اور ہمیں شکر گزاری آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر گزاری کی توفیق دے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے اگلی آیت میں وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے علیکم الغمامہ، تمہارے اوپر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا علیکم المن والسلویٰ، اور نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلویٰ کو۔ یہ ایک اور خاص نعمت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتاری کہ ان کو یہ صحرا میں بھٹک رہے تھے، 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے، اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، صحرا میں کوئی سایہ نہیں ہوتا، کوئی درخت نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بادل ان کے سر پہ مسلط کر دیے کہ جہاں جہاں جاتے تھے بادل وہاں وہاں ان کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ یہ بالکل نیچر کے خلاف ایک چیز تھی کہ بادل مستقل ان کے اوپر سایہ کیے رہے، ان کو گرمی کی شدت سے بادلوں نے بچایا، اور اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے اوپر من اور سلویٰ اتارا، کیونکہ صحرا میں کھانے پینے کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، تو آسمان سے بارش کی طرح سے برستا تھا من، جو کہ میٹھی ایک چیز ہوتی تھی اور جس کو ترنجبین بھی کہا گیا، اس کو یہ لوگ کھاتے تھے، اور اللہ نے دیکھیے میٹھے اور نمکین دونوں کا بندوبست کر دیا۔ اتنے بٹیر اترتے تھے کہ ہاتھ سے لوگ پکڑ لیتے تھے ان کو، اور ہاتھ سے پکڑ کے ان کو ذبح کر کے بھون کے کھا جاتے تھے۔ تو وہ سلویٰ، اللہ نے ان کو میٹھا پکوان بھی دیا، نمکین پکوان بھی دیا، اپنے منہ کا ذائقہ جو مرضی تمہیں پسند ہے اس کو کھاؤ، کلو کھاؤ، تمام کا تمام کھا جو من طیباتی، جو پاکیزہ چیزوں میں سے ہے،
اور اس میں سے ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، یعنی جو اللہ فرما رہا ہے میں نے تم کو رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو تم کھاؤ، یہ پاکیزہ چیزیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ جو حرام چیزیں ہیں وہ تو حرام ہے، ایک حرام اور حلال ہوتا ہے اور ایک طیب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے طیب پہ، یہاں پہ پاکیزہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ میں زیادہ کلیئر کر کے آپ کو سمجھاؤں گی طیب کا مطلب، لیکن یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں جن کی طرف رغبت ہو، جن کو کھانے کو دل چاہے، جو صاف ستھری ہوں، ان کو کھاؤ۔ وما ظلمونا اور نہ ظلم نہیں ظلم کیا ہم نے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود ہی تھے اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے تو بیٹھے بٹھائے کھانا پینا مہیا کر دیا، بیٹھے بٹھائے سایہ مہیا کر دیا، کوئی ان کو اپنے لیے شیلٹرز تعمیر نہیں کرنے پڑے، بنایا سایہ اللہ نے آسمان پر ان کے پیچھے پیچھے جاری کر دیا۔ شیلٹرز بناتے تو وہ ایک جگہ پہ جامد ہوتے نا، اسٹل ہوتے، یہ تو چلتا ہوا سایہ تھا جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ کیا ظلم کیا انہوں نے، اب اگلی آیت میں سمجھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا جب کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جو حاضح القریہ تھا اس بستی میں، فَكُلُوا پھر کھاؤ منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں کہیں سے تم چاہو، بافرات رغبت سے، راغدن ودخلوا اور داخل ہو جو البابا دروازوں میں، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، اور قولو اور کہتے ہوئے، حتتن بخش دیجئے ہم کو، گناہ جھاڑ دیجئے ہمارے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں، تمہاری نادانستگی میں کی گئی غلطیوں کو ہم جھاڑ دیں گے تم سے، وسنزید المحسنین اور ہم عنقریب ضرور زیادہ کر کے دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ تو ظلم کیا کیا تھا انہوں نے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا اللہ فرما رہا ہے میں نے ظلم نہیں کیا ان پر، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ وہ کیا ظلم تھا، وہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اب یہ نکلے ہوئے تھے، مہاجر تھے نا، مصر سے نکلے ہوئے تھے، اپنے وطن واپس جا رہے تھے اب اپنے آبائی بستی میں، اور آبائی بستی آ گئی۔ آبائی بستی کون سی تھی، فلسطین کا علاقہ کنعان۔ تو یہ فلسطین کے علاقے میں جب داخل ہونے لگے، اللہ نے ان کو کہا یہ بستی آ گئی ہے، حاضح القریہ تھا، یہ وہ بستی ہے جہاں تم کو داخل ہونا ہے، تو اس میں داخل ہو جاؤ، اور وہاں پہ داخل ہو کے جو چاہے، ابھی تو تمہیں صرف من اور سلوہ پہ تم گزارا کر رہے ہو نا، وہاں پہ جا کے تم بافرات جو تمہارا دل چاہے کھاؤ، کیونکہ فلسطین کی زمین بہت زرخیز ہے، وہاں خوب فصلیں ہوتی ہیں، خوب پھل پیداوار ہوتی ہے، تو وہاں جا کے جو تمہارا جی چاہے تم کھانا، لیکن حلال اور طیب کی شرط کے ساتھ۔ اللہ نے کہا اور لیکن صرف شرط یہ ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا جب اس کے دروازوں میں داخل ہو تو کیا کہنا، حتتن اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے لیے بخشش عطا فرما دے۔ اللہ کہہ رہے جب تم یہ اللہ سے درخواست کرو گے، نغفر لکم ہم ضرور بخش دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، تم ابھی تک جو پیچھے غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہو، بچڑے کو پوجا، پھر جا کے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو خود نہیں دیکھ لیں گے، بار بار تنگ کر رہے تھے حضرت موسیٰ کو، پھر من و سلوہ اترا تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو گیہوں، پیاز، لہسن، ککڑی یہ چیزیں چاہیے، مطلب مستقل غلطیوں خطاؤں پر خطائیں کرتے جا رہے تھے، غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے میں عنقریب تمہیں یہ ساری غلطیاں معاف کر دوں گا اگر تم اس بستی میں داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ یہ آ گیا تمہارا مقام جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے، منزل مل گئی تمہیں، لیکن اس بستی میں داخل ہوتے تمہیں کہنا کیا ہے، حتتن اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے سنزید المحسنین ہم عنقریب احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ دیں گے۔ احسان کرنے والے کون ہیں، اللہ نے جو کام کہا اس کو خوبصورتی سے کرنے والے۔ کیا کام کہا تھا اللہ نے، عاجزی سے داخل ہونا دروازوں میں، تو جو عاجزی اختیار کرتے ہوئے دروازوں میں داخل ہوں گے، اللہ فرما رہا ہے میں ضرور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔